السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25واں روزہ، 25واں روزہ، اللہ اکبر۔ تاکراتیں تو ہمیں یاد ہے نا، اور انشاءاللہ یاد رہیں گی، اور تاکراتوں کی تلاش بھی، اور وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے جو تلاش کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، محبت تلاش کا نام ہے، دنیا کی محبت بھی تلاش کا نام ہے۔ مغل بادشاہ جو ہے وہ انگوری باغ میں، یہاں لاہور کے انگوری باغ میں جا رہا تھا، تو اس نے بڑے خوبصورت ہاتھ میں ایسے کبوتر پکڑے ہوئے تھے، بہت قیمتی بہت قیمتی۔ تو جاتے جاتے اس نے ایک دل ربا کو یہ کبوتر ایسے دے دیے۔ اس نے کہا ذرا کبوتر تھامے، مجھے ابا حضور کی طرف سے بلاوا ہے۔ شہزادہ تھا، ولی عہد تھا۔ واپس آیا نا تو دیکھا تو ایک کبوتر نہیں ہے اور دوسرا کبوتر ہاتھ میں ہے۔ تو پوچھا وہ پہلا کبوتر کہاں گیا؟ اس نے اڑا کے کہا یوں اڑ گیا۔ بس وہی اداب آ گئی اور ایک تاریخ تاج محل کی لکھی گئی۔ اللہ پاک جل شانہ کو نا اپنی محبتیں اور ادائیں دکھائیں اور تلاش دکھائیں، اور تلاش کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اس میرے رب نے یہ شب قدر چھپائی ہی اس لیے ہے کہ میرے عاشقوں کو تلاش ہو، عاشق تلاش کریں۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ تلاش کریں، تلاش مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا۔ تلاش، اللہ کو تلاش پسند ہے۔ نہ مل سکا تو بتا کیا ہوگا پھر؟ میں قیامت کے دن ایسے لوگ جائیں گے جنہوں نے حج نہیں کیا اور حاجیوں سے اگلی صف میں کھڑے ہوں گے، یا اللہ وہ کون ہے؟ اور میں ساری عمر حج کی طلب بھی کرتے رہے، اس کی کوشش بھی کرتے رہے، پیسہ جوڑتے رہے، طلب بھی کرتے رہے، کوشش بھی کرتے رہے، نہ کر سکے۔ میرا رب تلاش کو دیکھتا ہے، سچی طلب کو دیکھتا ہے، کہتے ہیں آ حاجیوں میں شامل۔ اللہ کو سچی طلب اور تلاش بڑی پسند ہے۔ گر پڑنا، پھر الجھ کے پھر اٹھ پڑنا، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کو عام آدمی نہیں پہچان سکتا۔ وہ ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ تو اس رات میں، اس دن میں، ان لمحوں میں، ان ساتوں میں، ان گھڑیوں میں ہم نے تلاش بڑھانی ہے، تلاش بڑھانی۔ کیوں؟ ہمیں موت تلاش کر رہی ہے، ہمیں قبر کی تنہائیاں تلاش کر رہی ہیں، ہمیں آخرت کی ہمیشہ کی گھڑیاں تلاش کر رہی ہیں، ہمیں وہ سکرات کے لمحات کھینچ تلاش کر، اور اسرائیل ہماری تلاش میں ہے، اسرائیل ہمارے لمحات میں ہے، تلاش میں ہے۔ تو ہماری بھی تلاش ہو رہی ہے، ہم بھی اپنی تلاش کر لیں۔ ان کی تلاش اپنی ہے، ہماری تلاش اپنی ہے، پر ہماری تلاش وہ ہے جو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کو رنگ و رنگ کر دے، مالا مال کر دے، سرخ روح کر دے۔ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ کو تلاش کرے، اور اللہ کی بھیجی ہوئی اس رات کو تلاش کرے جو رات سب سے محبوب رات ہے۔ تلاش کرے اور بہت توجہ سے تلاش کرے۔ اچھا ایک عمل کر دیجئے گا، بلکہ دو چیزیں بتاتا ہوں، دو کر لیجئے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ مجھے تنہائیوں کا تقوی ملے، اور میری نظریں، میرے کان، ناک، میرے جذبے، وہ کیا کرے؟ ایک بار سورۃ الحاق کو متکاثر پڑھ لے، ہر نماز کے بعد پڑھ لے، صبح شام پڑھ لے، دن میں بار بار چند بار پڑھ لے، ایک بار صرف سورۃ الحاق کو متکاثر۔ میں نے اس کی بڑی تاثیر دیکھی۔ جو کہتے ہیں اللہ میرا من میرے کنٹرول میں نہیں، اللہ میں تو تیرا محبوب بننا چاہتا ہوں، پر میرا نفس شیطان مجھے تیرے قریب نہیں آنے دیتا۔ اور دوسرے لفظوں میں اے اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں۔ وہ سورۃ الحاق کو متکاثر سے دوستی کر لے، بہت کمال عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے، اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، اس چیز پہ بھی آپ ضرور توجہ کیجیے گا۔ جب کوئی چیز ہضم نہ ہو رہی ہو نا، تو پیاز کے چمچ سے شہد کھائیں، پیاز کے چمچ سے، پیاز کے چھلکے اتارے، پیاز کی تہ ہے اس کا بنائے چمچ، اس کو تھوڑی شہد لگا کے کھائیں۔ کوئی بھی چیز جب ہضم نہ ہو رہی ہو
और सारी हाजमे की गोलियां फकियां, उल्टियां हों, फलां हों, मोशन हों, फलां हों, बस चाहे शहद के चम्मच से, प्याज के चम्मच से शहद 2-3 छिलके खा लें, थोड़ी सी शहद लगा के खा लें, वक्फे वक्फे से आप अपनी सेहत को देखेंगे, कमाल सेहत होगी। प्याज हर जगह मुयस्सर है, हमारा प्याज तो कुछ नहीं। मैं रूस की एक रियासत में गया, वहां तो प्याज ऐसे थोड़ा सा उठाया, नाक और मुंह से पानी, इतना तेज प्याज है। मैं एक और जगह गया किसी मुल्क में, मैंने वहां लहसुन बड़ा था, वो मुंह में डाल लिया गलती से, या करीम, हमारा तो प्याज ही नहीं रहा, वो देसी प्याज होता था। जो मुयस्सर है इसके बड़े फायदे हैं। प्याज के चम्मच से शहद खाएं, इंशाल्लाह फायदा होगा। और रूहानी अमल मैंने आपको बताया है, इसको बहुत फायदे हैं, इसके बहुत नफे हैं। अल्लाह हमारी हाजिरी को हमेशा की तरह कबूल फरमाए और हमेशा ये बाज़ें नशीन रखें, रोजे भी रखते जाएं और डरते भी जाएं। जिसको कहना है करना भी है, डरना भी है, करना भी है, डरना भी है। क्यों? कबूलियत का फिक्र। या अल्लाह, दुनिया में रियाकारी दिखावा, बस मौला तू माफ भी कर दे और कबूल भी कर दे, माफ भी कर दे और कबूल भी कर दे, माफ भी कर दे और कबूल भी कर दे। इंशाअल्लाह हमारी इन नदामत के कलिमात से वो माफ भी करेगा, कबूल भी करेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये हम यहाँ से पढ़ते हुए ये पूरा तरीका है, पढ़ते हुए तसव्वुर करके कुरान पाक की सूरत आखिरी वो 3 बार, 11 बार या 21 बार, और उसके बाद खोल देना जी। इसी तरह से सारे पढ़े और आपने एक पे ही करना है और आपने ये सारे सब पे करना है, सब पे करना है बारी बारी। अच्छा जी, सब पे करना है बारी बारी, सब पे 7 ताले पढ़ते जाना है। एक दफा पहले पढ़ना है, उसमें 3 दफा पढ़ के, फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा। अच्छा। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं बड़े अल्लाह वाले, वो हर शख्स को इस्तिग़फ़ार बताते थे और इस्तिग़फ़ार का तावीज़ लिख कर देते थे, कल इसको घोल के पी लो, गले में डाल दो, यूं कर दो, यूं कर दो। हर शख्स को इस्तिग़फ़ार बताते थे। किसी ने पूछा, आप हर शख्स को इस्तिग़फ़ार बताते हैं? फरमाया कि आसमान से रोज़ाना खैर भी उतरती है, शर भी उतरता है, बलाएं भी उतरती हैं, मुसीबतें भी उतरती हैं और बरकतें भी उतरती हैं, और वो हमारे गुनाहों के बकदर उतरती हैं। और फिर एक हदीस सुनाते थे, फरमाते थे, मैंने मिशकात शरीफ में एक हदीस देखी है कि इंसान जब खताएं करता है, गुनाह करता है, तो वो खताएं गुनाह इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, हदीस का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा, इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हमारे रिज़्क़ के दरवाज़े को बंद कर देती हैं, और रिज़्क़ का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रह जाता है, बाकी बंद हो जाता है। इसकी एक मिसाल देता हूँ। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह के जो बाग था, अब तो हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी है, पहले बाग का पानी स्पेशल बनता था। बाग का पानी जो जिम्मेदार है उनके पता है, और बाग को बहुत पानी देते थे। और जहाँ बाग होता है, अब भी गवर्नमेंट का लॉ है, वहाँ हुकूमत सड़क नहीं बना सकती, वहाँ हुकूमत बाग को नहीं काटना। मकसद यह है, अंग्रेज एक कानून बना के गया था कि बाग जहाँ लगा दें वहाँ कॉलोनी नहीं बन सकती, वहाँ मराहत हैं, रियायतें हैं। तो हमारे बाग का पानी बड़ा बना हुआ था, एक बड़ा, उसे मोगा कहते हैं, बड़ा पाइप लगा हुआ था, जो बड़ी ज़मीनों को जितना पानी मिलता था उस बाग को उतना मिलता था। हमारे पड़ोस में मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के रिश्तेदार थे। एक दफ़ा देखा तो पानी आया हुआ। अच्छा, उसका कोई वक्त नहीं है, वो जिस वक्त चाहे नहर चलेगी तो पानी मुसलसल चलेगा, कोई वक्त नहीं है। अब भी वो मोगा है, उसका कोई वक्त नहीं है। जैसे कि आम जिम्मेदारों के इतने घंटे होते हैं, उसका कोई वक्त नहीं है। 24 आवर 24 घंटे पानी चल रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की, मसनूई पौधे लगा के बाग का पानी बनवाने पे ना बनवा सके। अब उन्होंने क्या किया, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह ने मुझे खुद बताया। एक दफा देखा तो बाग को गर्मी सख्ती पानी की अशद जरूरत थी। उस वक्त उनकी पानी की बारी भी थी, इनकी बारी तो मुसलसल चल रही थी। जब भी नहर आए तो नहर के आते ही बस पानी लगना शुरू हो जाता था। देखा कि पानी नहीं आ रहा, बहुत हैरान हो गए।
میں آپ کو استغفار کی مثال دے رہا ہوں، غور سے سمجھے گا۔ نوکر کو بھگایا، اس کو جا کے دیکھا، اس نے کہا جی موگا بند ہے۔ وہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا۔ جا کے دیکھا تو ایک ہانڈی آگے دی ہوئی تھی، ہانڈی کا منہ ہوتا نا ایسے، پانی اس کے اندر یوں آ جاتا ہے، سمجھ گئے؟ موگے کے آگے ہانڈی دی ہوئی تھی، اور ہانڈی کے اندر پانی آ کے اس کو مزید پریشر دے کے اس نے بند کیا ہوا تھا۔ انہوں نے جو ہانڈی ہٹائی اور وہ موگا جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا۔ اچھا وہ ہانڈی تھی ہماری اپنی، پانی اتنا ہو جاتا تھا کہ وہ ہانڈی آگے دے دیتے تھے، تھی اپنی۔ پھر جس وقت پانی آتا تھا نہر میں، اکثر آتا تھا، کچھ مہینے نہیں آتا تھا، اکثر آتا تھا، اب بھی وہ اپنی عورتوں کو وہاں ننگا کر کے بٹھا کے کپڑے دھونے کے لیے بٹھا دیتے تھے اسی جگہ، کیونکہ پانی آئے گا، انہوں نے ہانڈی ہٹانی ہے، ہانڈی ہٹانی ہے، ہانڈی اکثر ہوتی تھی۔ اب ہانڈی ہٹانے کے لیے یہ بندے کیسے آئیں گے؟ جب بندے آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ عورتیں بیٹھی ہیں کپڑے دھو رہی ہیں، اور وہ بیچاری جس حالت میں بیٹھی ہیں، اسپیشل ان عورتوں کی ڈیوٹی لگتی تھی، رزق کے دروازے جب بند کرنے ہوتے ہیں، پانی کے دروازے جب بند کرنے ہوتے ہیں، یہ چالیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انداز بتا رہا ہوں۔ اب حدیث مبارک پھر سنیے، جب انسان کے خطائیں اور گناہ بڑھ جاتے ہیں تو رزق کے دروازوں کے سامنے یہ گناہ آ جاتے ہیں، اور رزق یا بند ہو جاتا ہے یا تھوڑا ہو جاتا ہے۔ اور اب حدیث کا اگلا حصہ سنیے، مفہوم عرض کر رہا، فرمایا کہ جب بندہ استغفار کو اپنے لیے لازم قرار دیتا ہے، استغفار کو اپنے لیے لازم قرار دیتا ہے، تو یہ استغفار ان گناہوں کا ازالہ بن جاتے ہیں، ان گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جب رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ عطاؤں اور بارشوں کی اور رحمتوں کی اور کرم کی اپنی خاص نزول اور بارش کرتا ہے، اور اللہ اس کے لیے وسعت، عافیت اور برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آگے سے ہانڈی ہٹ جاتی ہے، جب ہانڈی ہٹ جاتی ہے تو اتنا چوڑا موگا، تو اس میں سے پانی کا فلو آتا ہے، اتنا پانی آتا ہے کہ سارا باغ ایسے تر بتر ہو جاتا ہے، اور اس کا ثمر ٹھیک ہوتا ہے، اس پودوں کو یعنی آم کے درختوں کو مطلوبہ چیز پانی مل جاتا ہے۔ جس وقت استغفار آئے گا وہ ہانڈی ہٹ جائے گی جس نے پانی کو بند کیا ہوا ہے، اور جب پانی بند کیا ہوا ہے وہ ہانڈی ہٹ جائے گی، اور پھر اللہ غیب سے دروازے برکت کے، عافیت کے، کرم کے